السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غسل کرنے کا طریقہ آپ سماعت کر لیں، کیونکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت پاک و صاف رہیں۔ موت کا کچھ پتہ نہیں، ہم کب دنیا سے تشریف لے جائیں، اس لیے ہمیں ہر وقت پاکی کا خیال رکھنا چاہیے، پاک رہنا چاہیے۔ غسل کرنے کا طریقہ آپ سماعت کر لیں۔ غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ دھوئیں، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست یعنی گندگی لگی ہو اس کو دھوئیں، پھر نماز کے جیسا وضو کریں مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں، اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہاتے ہوں تو پاؤں بھی دھو لیں۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑیں، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر 3 بار، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیں۔ پھر نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیں، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنوں تک کے اعضاء کا سطر تو ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کریں۔ اور نہانے میں کسی قسم کا کلام یعنی بات نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی دعا پڑھنی چاہیے۔ نہانے کے بعد رومال سے بدن پونچھ ڈالے تو حرج نہیں۔ آپ نے اس میں یہ بات سمجھی کہ جب ہم وضو کریں گے، اگر ہم ناپاک ہو گئے، غسل خانے میں گئے، سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے ہاتھ دھونے گٹوں تک دونوں، اس کے بعد اپنے بدن کو ناف سے نیچے تک دھونا ہے۔ ناف سے نیچے تک گندگی ہو یا نہ ہو اسے دھو لیں۔ پھر اس کے بعد نماز کے جیسا وضو کریں جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، مگر اس میں یہ بتایا گیا کہ پیر نہ دھوئیں۔ غسل خانے میں عام طور سے نیچے ہی نہاتے ہیں۔ اگر ہم اونچی چیز پہ نہا رہے ہیں، کوئی تختہ وغیرہ پتھر ہے اونچا ہے جو چھینٹیں ہمارے پیروں پر نہیں آ رہی ہیں، تو وہاں پیر بھی دھو لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، نیچے نہا رہے ہیں تو پیر نہ دھوئیں، نہانے کے بعد پیروں کو اچھی طریقے سے دھو لیں، اس سے آپ پاک ہو جائیں گے۔ مسئلہ احتیاط کی جگہ ننگا نہانے میں حرج نہیں، یعنی غسل خانے وغیرہ میں عام طور سے لوگ ننگے نہاتے ہیں۔ عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لیں۔ وضو میں جو باتیں سنت اور مستحب ہیں وہی غسل میں بھی ہیں، سوا اس کے کہ ننگا نہاتا ہو تو قبلے کو منہ نہ کرے، اور تہبند باندھے ہو تو حرج نہیں۔ یہ طریقہ جو غسل کا بیان ہوا، اس میں 3 باتیں فرض ہیں، ان کے بغیر غسل نہ ہوگا اور ناپاکی نہ اترے گی، اور باقی سنت و مستحب ہیں۔ ان میں سے کوئی بات چھوٹ جائے یا رہ جائے تو غسل ہو جائے گا، لیکن 3 چیزیں جو ہیں اس میں اہم ہیں جو غسل کا طریقہ آپ نے سماعت کیا، اگر ان میں سے 3 چیزوں میں سے ایک بھی رہ گئی تو آپ ناپاک کے ناپاک رہیں گے۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ جو 3 چیزیں ہیں فرائض غسل ہیں، یعنی 3 چیزیں جو غسل میں فرض ہیں وہ سماعت کر لیں۔ نمبر 1، کلی اس طرح کرنا کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ مسوڑے، دانت کی کھڑکیاں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرے تاکہ پانی اچھی طرح ہر جگہ پہنچ جائے۔ دانت میں کوئی چیز اٹکی ہو جیسے گوشت کا ریشہ، چھالی کا چورا، پان کی پتی وغیرہ، تو جب تک ضرر و حرج نہ ہو چھڑانا ضروری ہے، بے اس کے غسل نہ ہوگا اور بے غسل نماز نہ ہوگی۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک
धुलना के पानी को सूंघ कर ऊपर चढ़ाए, ताकि बाल बराबर जगह भी धुलने से ना रह जाए, नहीं तो गुस्ल ना होगा। अगर बुलाक, नत, कील का सुराख हो तो इसमें भी पानी बहाना जरूरी है। नाक के अंदर रेंट सूख गई हो तो उसका छुड़ाना भी फर्ज है। यानी नज़ला हुआ और हमारे अंदर जम गया कचड़ा, तो उस सूखे हुए का छुड़ाना भी फर्ज है। और नाक के बाल का धुलना भी फर्ज है। नंबर 3, ये तीसरा नंबर है गुस्ल में जो फर्ज है, पूरे बदन पर पानी बह जाना। इस तरह के पाँव के तलवे तक जिस्म के हर पुर्जे, हर रोंगटे पर पानी बहे, इसलिए कि अगर एक बाल की नोक भी धुलने से रह गई तो गुस्ल ना होगा। जल्दी जल्दी लोग नहाते हैं, नहाने का एहतियात नहीं करते नहाने में। ये लिखते हैं किताब में कि अगर बाल बराबर भी हमारे बदन में कहीं भी कोई जगह रह गई सर से पैर तक, तो हमारा गुस्ल ना होगा, हम नापाक के नापाक रहेंगे। उस हालत में नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज भी नहीं होगी। तंबीह, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि नजिस यानी नापाक तहबंद बांध कर गुस्ल करते हैं और ख्याल करते हैं कि नहाने में सब पाक हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं, बल्कि पानी डालकर तहबंद और बदन पर हाथ फेरने से नजासत और फैलती है, यानी गंदगी और फैलती है, और सारे बदन और नहाने के बर्तन तक को नजिस यानी नापाक कर देती। इसलिए हमेशा नहाने में बहुत ख्याल से पहले बदन से और उस कपड़े से जिसको पहनकर नहाते हैं नजासत दूर कर लें, यानी उसको पहले पाक पाक कर लें। जो आमतौर पे कपड़े और होते हैं, कभी ऐसा होता कि हम एक ही तहबंद है हमारे पास, उसी में हम सो रहे थे, एहतलाम हो गया, अब हम क्या करें। शरीयत का मसला यही है कि आप पहले उसे नल पे धोएं या टोंटी के नीचे धोएं, पाक कर लें अच्छे तरीके से, फिर उसको बांध कर नहाएं तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसी को आप अगर नापाक को बांध कर नहाएंगे तो गंदगी और फैल जाएगी। जिसको पहनकर नहाते हैं नजासत दूर कर लें तब गुस्ल करें, वरना गुस्ल तो क्या होगा, उस तर हाथ से जिन चीजों को छुएंगे सब नजिस हो जाएंगी, यानी सब नापाक हो जाएंगी। हाँ, दरिया तालाब में अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि वो भी जबकि नजासत ऐसी हो कि बिला मले धोए पानी के धक्के से खुद बहकर निकल जाए, वरना उसमें भी दुश्वार है। अब ये तो आपने समाअत कर लिया कि गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज हैं, गुस्ल किस तरीके से करना चाहिए। ये और आप सुन लें कि गुस्ल कब फ़र्ज होता है, किन बातों से हम पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, वो समाअत कर लें। किन बातों से गुस्ल फ़र्ज होता है। जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज होता है वो 5 बातें हैं। नंबर 1, मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज़्व से निकलना, इससे भी इंसान पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 2, एहतलाम यानी सोते में मनी का निकल जाना। आप सो रहे थे, सोते में आपको ख्वाब आई किसी भी तरीके की, आपको एहतलाम हो गया, इससे भी इंसान नापाक हो जाता है। नंबर 3, शर्मगाह में हशफा तक चला जाना, ख्वाह शहबत से हो या बिला शहबत, इंजाल हो या ना हो, दोनों पर गुस्ल फर्ज करता है। नंबर 4, हैज यानी माहवारी खून से फरागत पाना, जो हर महीने खवातीन को खून आता है उसको माहवारी कहते हैं, एमसीबी कहते हैं। तो जब इससे फारिग होंगे या आना शुरू हो गया तो इंसान पर गुस्ल फर्ज होगा, उसको इससे पाक होने के बाद गुस्ल करना ज़रूरी है। नंबर 5, निफास यानी बच्चा जनने पर जो खून आता है उसे निफास कहते हैं।
بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورتوں کو خون آتا ہے جب بند ہو جائے تو اس کے بعد غسل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ مسئلہ، منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کی وجہ سے نکلی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ کوئی بلندی سے پہاڑ سے کودا یا اونچی جگہ سے کودا یا بوجھ اٹھایا کوئی، اس کی وجہ سے منی نکل گئی تو اس سے غسل واجب فرض نہیں بلکہ اس سے وضو جاتا رہے گا، وضو آپ کر لیں اور اس جگہ کو دھو لیں۔ مسئلہ، اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئیں تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ جمعہ، عید، بقرعید کے لیے اور عرفے کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ جمعہ کے دن نہانا سنت ہے، عید کے دن، بقرعید کے دن، عرفہ کے دن اور احرام، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، احرام جو باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اس وقت نہانا یہ سنت ہے۔ تو یہ جو باتیں میں نے پہلے بتائی 5، کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ یہ۔ تو گزارش ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے بھائیوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو بھی مسائل کے بارے میں معلومات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔